بنتے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پانچویں قسم کیا ہے؟ پانچویں قسم یہ ہے کہ علم والوں سے، عالموں سے، تعلیمی اداروں سے اور ان دینی تعلیمی مکاتب سے دشمنی کرنے لگو، بغض کرنے لگو، عداوت کرنے لگو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کا جو پس منظر ہے، آج پوری دنیا میں جس طریقے سے مسلمان پسپا ہو رہے ہیں اور مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہیج نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے عوامل اس کے اندر ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں کے نزدیک تمام مسلمان بڑے لوگ اور بہت بڑے بڑے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں مسلمانوں کے جو مقتدا ہیں، جو قائد ہیں، جو رہبر ہیں، جو عالم ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی نگاہوں میں مدرسے کے مدرسین کی، مکاتب کے معلمین کی اور مساجد کے ائمہ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ گرچہ زبان سے ہم کہتے ہیں اور زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اماموں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں مدرسین کی قدر کرنی چاہیے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، لیکن دل سے پوچھئے تو کیسے لوگ قدر کرتے ہیں اور کس نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسجد کے جو امام ہیں، مدرسے کے مدرسین ہیں، ان کو مسلمان اور بڑے لوگ ہیج نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہوئے سنا گیا کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہو۔ اس لیے آج مسلمانوں میں جو ذلت اور پسپائی اور رسوائی جو ہو رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے قائد تھے، جو ان کے رہبر تھے، جو ان کے قائد تھے، جو ان کو نمازیں پڑھانے والے تھے، ان کو انہوں نے ذلیل کر دیا اور ان کو حقیر کریم بنا دیا ہے۔ دنیا میں کسی مذہبی پیشوا اور کوئی مذہبی قائد کی یہ درگتی نہیں ہوئی ہے۔ آپ چرچوں میں جا کر کے دیکھیے اور ہمارے دوسرے لوگوں کے یہاں جا کر کے دیکھیے کہ جو مذہبی قائد ہے، جو مذہب کے رہنما ہے، جو پادری ہے اور جو پنڈت ہیں، جو مہنت ہیں، ان کی کس قدر عزت کی جاتی ہے، جبکہ ان کے یہاں ان چیزوں کی ترغیب معمولی ہے۔ آپ کو اور ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ علم والے کیسے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دن رات برابر نہیں ہے، زمین اور آسمان الگ الگ ہے، اسی طریقے سے علم والے اور بے علم والے اور انجان لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، لا علم ہیں، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ علم والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، علم والے ہی نصیحت کو پا لیتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں، جو انجان ہیں، جو اجہل ہیں، وہ نصیحت کیسے پکڑ لیں گے؟ علم والوں کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے لیے بتایا کہ عالم کے لیے، ایک عالم کے لیے، طالب علم کے لیے جنگل کے درندے اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں اور فرشتے ان کے پیروں کے تلے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی بڑائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، آسمان پر کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آسمان پر ستارے ہیں۔ کہا زمین پر علماء ایسی چمکتے ہیں جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ 1000 عابدوں پر ایک عالم، ایک فقیہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور اہل علم کی ایسی فضیلت بیان فرمائی
فرمائی ہے، اس کے بعد بھی ہم مسلمان نہ علم کی قدر کرتے ہیں، نہ علم والوں کی قدر کرتے ہیں، نہ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم عزت کی زندگی بسر کریں اور دنیا کی نگاہوں میں ہم آگے بڑھیں تو اپنے قائدین کی، اپنے رہبروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ یہ جو علماء ہیں یہ ہمیں آخرت سنوارنے کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں آخرت کو بنانے کی تعلیم دیتے ہیں، ہماری نمازیں یہ صحیح کراتے ہیں، اللہ سے مناجات کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی نمازوں کا بوجھ لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی ہم عزت نہیں کریں گے اور کن کی قدر کریں گے؟ اس لیے ہم اپنے ائمہ کی، علماء کی، مدارس کے معلمین کی اور مکاتب کے معلمین کی، مدرسین کی، تمام علماء اور حفاظ کی قدر کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دینی علوم کو رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کیسے ہیں کہ دنیا کے لوگ دینار و درہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، مال و دولت چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تو اس کے بال بچے اور اس کو حاصل کرنے والے، دولت کو حاصل کرنے والے، مال کو حاصل کرنے والے، گڈی اور نوٹوں کو حاصل کرنے والے، کرنسی کو اکٹھا کرنے والے، یہ دنیا داروں کے وارثین ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام دنیا میں علم چھوڑ کر کے گئے اور علماء کرام علم کو حاصل کرنے والے ہیں، علم کے امین ہیں، علوم نبوت کے امین ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو اپنا وارث قرار دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی علماء ہیں جو نصیحت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ان علوم کو حاصل کرے، اور اس کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کا بیاہ ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، اب وہ علم کیا حاصل کرے گا؟ بلکہ فرمایا کہ علم حاصل کرو، اطلبوا العلم فی المہد واللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، قبر کے جانے تک، قبر میں پہنچنے تک علم کو حاصل کرو۔ اور علم یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان سیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے مکمل علوم حاصل کر لیا، مکمل علم حاصل کر لیا، تو یہ ناممکن ہے۔ دنیا میں جہالت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ ارسطو نے لکھا اپنی ایک کتاب میں کہ ایک بڑھیا نے مجھ سے سوال کیا۔ ارسطو بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، اس نے لکھا کہ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا، لیکن ایک بڑھیا کے سوال نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اس بڑھیا نے مجھ سے سوال کیا کہ ارسطو یہ بتا، تو جتنا جانتا ہے وہ زیادہ ہے یا جتنا نہیں جانتا وہ زیادہ ہے؟ تمہارا علم زیادہ ہے یا تمہاری جہالت زیادہ ہے؟ تو میں نے بہت سارے فلسفے اور منطق لگائے، لیکن ہر ایک منطق ٹوٹتا گیا، اور مجھے یہ کہنا پڑا کہ دادی اماں، میں جتنا جانتا ہوں وہ کم ہے اور جتنا نہیں جانتا وہ زیادہ ہے۔ گویا یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جہالت غالب رہتی ہے بنسبت اس کے کہ علم جتنا ہے اس سے زیادہ لا علمی ہے۔ اس لیے دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، ایسے دور میں ایک مسلمان قرآن ناظرہ پڑھنے سے قاصر ہو، ایک مسلمان نماز کی صورتیں صحیح نہ پڑھتا ہو، ایک مسلمان رکوع کی تسبیح صحیح نہ پڑھتا ہو، ایک مسلمان التحیات صحیح نہ پڑھتا ہو، تو ایسے دور میں بتائیے کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ نماز سیکھ کر کے پڑھو، اور نماز ایسے پڑھو کہ کس طریقے سے کہ اس میں پڑھنے والی جو صورتیں ہیں، جو قرآن کی تلاوت تم کرتے ہو، یہ قرآن صحیح ہونی چاہیے، اور صحیح ہونے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن جب پڑھے تو قرآن کے حروف کو صحیح سے ادا کرے، اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرے۔ آپ کیا ہو گیا کہ ہم
قرآن پڑھنے کے سلسلے میں بھی ایسے ویسے لوگوں سے قرآن پڑھواتے ہیں اپنے بچوں کو بھی، اور خود بھی ایسے لوگوں سے پڑھے جن کو نہ خود قرآن درست پڑھنا آتا ہے، صحیح پڑھنا آتا ہے، اور تو وہ اپنے بچوں کو اور اپنے طالب علموں کو کیسے صحیح پڑھا سکتے ہیں؟ دنیا کے تمام علوم کے لیے ہم لوگ اپنے اصلی علوم کے لیے اسکول کا ٹیوشن لگوانا ہو اپنے بچے کو تو میتھ پڑھانے کے لیے میتھ کا ماہر تلاش کرتے ہیں، انگریزی پڑھانے کے لیے انگلش کا ماہر تلاش کرتے ہیں، سائنس پڑھانے کے لیے سائنس کا ماہر ٹیچر تلاش کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے قرآن پڑھانے کے لیے ہم نے کبھی اس کی مہارت کو اور اس کی ڈگری کو ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی عام طور پر جیسے تیسے کو قرآن پڑھانے لگے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کسی کو پڑھ لیا جائے، کم پیسہ لگے گا، کم خرچ ہوگا۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن کی تعلیم ہمیں دنیا میں عزت دلائے گی اور آخرت میں جنت دلائے گی۔ اس قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا اور صحیح طور پر اس کو ادا کرنا یہ ہمارے آپ کے لیے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایسے مکاتب قائم ہو، ایسے مدارس قائم ہو جہاں تشریح قرآن کا شعبہ قائم ہو اور قرآن کو درست طریقے سے تجوید کے ساتھ لہن کے کو دور کر کے لہن جلی ہو کہ لہن خفی ہو، بڑی غلطیاں اس کو بھی چھوڑا جائے، چھوٹی غلطیاں ہو اس کو بھی ترک کر کے صحیح اور درست قرآن پڑھا جائے تاکہ ہماری نمازیں بھی درست ہو۔ الحمدللہ آپ کے اس مسجد طیب میں مکتب بھی قائم ہے جو صحیح نظام کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے مکتب کے اندر، اور مدرسہ بھی قائم ہے، مدرسے میں بھی داخلے جاری ہیں، اور ہمارے مکتب معہد العلوم الاسلامیہ میں یہ داخلہ جاری ہے۔ اس مکتب کا نظام 8 گھنٹے کا ہے کہ جو بھی اساتذہ اس میں ہیں وہ 8 گھنٹے وقت دیتے ہیں۔ آپ تمام لوگ آپ کے سہولت کے مطابق آپ کے بچے کا جو اسکول ٹائم ہے اس ٹائم کے مطابق آپ کو جو وقت ملتا ہے اس وقت پر آپ اپنے بچے کا داخلہ کرا سکتے ہیں، اور یہاں صحیح طور پر صحیح نہج پر قرآن پاک کی تعلیم، دینیات کی تعلیم